نہیں. ہمارے پارلیمانی جمہوری حق ہمارا یہ پرائم منسٹر صاحب کے اسٹیٹمنٹس کو کوئی سیریسلی لیتا ہی نہیں ہے. کیونکہ پچھلے آپ دیکھیں نا 8-10 مہینے میں کہ کیا اسٹیٹمنٹ دیتے رہے. پھر اس کے میں نے بھی آپ کو ایک بات کہی اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ کی رولنگ کے بارے میں من ون فیصلہ کریں گے اس کا کیا حال ہو رہا ہے. اب بات اس سے آگے جی عافیہ صدیقی کی کیس کے اوپر دیکھیں, یہ میں بھی اخباروں میں پڑھتا رہا ہوں. عام تاثر یہاں پہ جو ہے یہ ایک قائم کیا گیا ہے, ایک عمومی تاثر کہ 2003 میں گرفتار ہوئی. مجھے آپ بتائیں کہ 2003 میں کہاں گرفتار ہوئی. میں یہ ایک انتہائی سنجیدگی سے میں سب سے ان کی فیملی کا دعویٰ ہے, میں اسی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا, میں نے اخباروں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ ان کی فیملی نے مجھے بھی کوٹ کیا میرا نام کہ جی فیصل صاحب یاد اس وقت وزیر داخلہ تھے, انہوں نے کہا جی گرفتار وہ کیے گئے. اچھا, میں نے آج اخباروں میں آپ کا آرٹیکل بھی کہا ہے, وہ جو جج نے جو ججمنٹ لکھی ہے امریکن جج نے, وہ بھی آج تھوڑی سی اس میں ریپروڈیوس ہوئی ہے. میں اس ججمنٹ سے مکمل اختلاف کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ عافیہ صدیقی کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. لیکن اس میں ایک بات لکھی ہے اس جج نے کہ جی ہمیں انہوں نے زبانی کہا کہ 2003 میں گرفتار ہوئی, کوئی ایویڈنس ہمیں نہیں دیا گیا. اب ایویڈنس دینا کس کا کام تھا؟ ان کی فیملی کا کام تھا یا ان کے جو دفاع کے جو وکیل تھے ان کا کام تھا؟ کیوں نہیں دیا گیا اس کا ایویڈنس؟ اور ایک بات ہے جو آپ ایک کر دیتے ہیں, در حقیقت بات یہ ہے عافیہ صدیقی 2003 میں گرفتار ہوئی نہیں, اور اس کی آپ کو میں 2-3 وجوہات بتا سکتا ہوں. بہت ساری آپ کو خود بخوبی علم, آپ نے بڑی اس میں تحقیق بھی کی ہے. اگر 2003 میں اچھا یہ بھی ایک عمومی تاثر ہے. میں میر صاحب آپ کو میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ جی پاکستان نے اس دور میں ہماری حکومت نے پاکستانی کو اٹھا کے امریکہ کے ہاتھ بھیج دیا. میں آج آن ریکارڈ پہ اور حلفیہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں 2 سال رہا ہوں وزیر داخلہ. ایک پاکستانی میں مرد کی بات کروں, یہ تو عورت خاتون ہے نا, ہم نے کسی مرد کو بھی امریکہ کے پرویز مشرف صاحب نے اپنی کتاب ان دی لائن آف فائر میں لکھا ہے 369 پاکستانیز ور ہینڈڈ اوور ٹو دی امریکن CIA, اور پھر انہوں نے کہا کہ CIA سے جا کے پوچھیں کہ ملینز آف ڈالرز پاکستان کو ہیڈ منی کے طور پہ ملے. میر صاحب گزارش ہے, آپ نے پرویز مشرف صاحب کی کتاب کا حوالہ دیا ہے, آپ برائے کرم ان سے پوچھیں وہ 370 جو پاکستانی کو نام دیے نا انہوں نے, ایک کا تو نام تو بتا دینا آپ. اب میں کمنٹ یہ آپ انہیں سے آپ پوچھیں, اس میں میری ذرا مجھے بات مکمل کرنے دیجیے گا, اور میں کھل کے آج بات کر رہا ہوں. جی, آئی ہوپ کہ آپ یہ سارا یہ ریکارڈ بھی لے کے آئیں گے. پاکستانی کسی ایجنسی نے کسی پاکستانی کو نہ تو پکڑا اور نہ ہی اس کے امریکہ کے حوالے کرنے کا سوال ہی پا دیں. یہ امریکیوں کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ میں مردوں کی بات کر رہا ہوں کہ میں جی کوئی اگر مجھے بتا دے اس دور میں 2002 میں بنا تھا نومبر میں اور ستمبر 2004 تک کسی کو حوالے کیا, مجھے نام بتایا جانا اس کا. جی ہماری کسی ایجنسی نے کسی کو نہیں اٹھایا. دوسری ایک وجہ اس کی ہو سکتی ہے, اور میں کھل کے آپ کہنا چاہوں گا پرویز مشرف صاحب نے جو بات کہی. اچھا, اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو کہہ دوں کہ CIA تو ہیڈ منی دیتی نہیں ہے, وہ FBI دیتی ہے. وہ تو FBI دیتی ہے. دیکھیں نا جی, یہ بھی لوگوں کو پتہ نہیں, ایسے CIA کا نام لگا دیتے ہیں. FBI ہیڈ منی دیتی ہے. تو FBI نے کتنی ہیڈ منی دی ہے؟ اگر ہیڈ منی دی ہے, شاہ صاحب کی آج حکومت ہے, میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ پرانے ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں کہ اگر ہیڈ منی گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں آئی ہوگی نا, کسی ایجنسی کے اکاؤنٹ میں آئی ہوگی, تو پوچھیں کس ایجنسی کے اکاؤنٹ میں. جو مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے غلط لکھا ہے. ایک میں میرا سنیں, میں میر صاحب ایک مشرف صاحب نے CIA کا لکھا ہے, آپ یہ بتا دیں انہوں نے صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے؟ میرے مطابق انہوں نے غلط لکھا ہے, اور اس لیے لکھا ہے میرے مطابق اس زمانے میں ایک پیرل گورنمنٹ بھی تھی. اچھا, ایک متوازی حکومت, اس کے سربراہ ان کے معاون خصوصی جناب طارق عزیز صاحب تھے اس زمانے میں. اچھا, اور ان کے ڈائریکٹ تعلقات بھی تھے. دیکھا وہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ بھی ایک ٹریک ٹو ڈپلومیسی کرتے رہے ہیں, آج تک اس کا ریکارڈ کسی کے پاس نہیں ہے جو میں نے سنا ہے اپنا. اسی طریقے سے امریکہ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے. ہو سکتا ہے کسی ایجنسی کے ساتھ ان کا ذاتی ہوتا ہے نا, یہاں پاکستان میں لوکل یہاں پہ ہوتی ہے. اگر وہ ایسے کو کام ہوا ہے تو اس کا مجھے علم نہیں ہے, وہ مشرف صاحب کو خود علم اس کا ہوگا. یہ طارق عزیز صاحب بیٹھے ہیں آج, طارق عزیز صاحب ان کی حکومت کے بڑے کلیدی ایڈوائزر بھی ہیں ان کے, اور یہ اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں, یا طارق عزیز صاحب سے بلا کے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اصل صورتحال کیا ہے. میں تو یہ بات کر سکتا ہوں. سابق وزیر داخلہ فیصل صالح حیات صاحب نے آج ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ عافیہ صدیقی اگر غائب ہوئی ہے تو پرویز مشرف کی حکومت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر طارق عزیز نے کسی ایجنسی ادر دین پاکستانی ایجنسی کے ساتھ مل کے غائب کر دیا, اور وہ طارق عزیز آج آپ کی جیب میں پڑے. میں نے معاف کیجیے, میں نے یہ نہیں کہا طارق عزیز نے کیا ہے, میں نے کہا اگر ایسی کوئی بات آئی ہے عافیہ صدیقی کے متعلق یا کسی اور کے متعلق,
تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک تھا نا پیرل سسٹم چل رہا تھا وہاں پہ جی. پیرل سسٹم چل رہا ہے. بڑی اچھی باتیں پیر صاحب نے کی ہیں اور اچھی بات ہے یہ ریکارڈ پہ بات آنے. اس پروگرام سے پہلے شاید اندر بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ پیر صاحب انٹیریئر منسٹر ضرور تھے مگر اس کے ہاتھ میں کچھ تھا نہیں. آج رحمان ملک صاحب کے ہاتھ میں کچھ ہے یا نہیں ہے؟ اس کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے. ابھی عافیہ کو بٹھایا ہوا ہے, وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. مگر پیر صاحب اگر اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو بہت کچھ نظر آتا ہے. اور آپ خود کہتے ہیں, میں تو آپ کی وکالت کر رہا ہوں کہ یقیناً جس کی آپ نے سیکنڈ بات وہی کر رہے ہیں کہ آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے. جب ایک ملک کا چیف آف دا آرمی اسٹاف اور پریزیڈنٹ اینڈ دیٹ ٹائم پریزیڈنٹ وہ یہ کہتا ہے کہ 360 لوگ ہم نے دیے اور سی آئی اے سے ہم نے پیسے لیے. سی آئی اے ایف بی آئی اس کو پتہ نہیں پڑا ہوگا کہ ایف بی آئی بول دوں, یہ ہوتی ہے ایک ورڈ کنفیوژن ہوتی ہے اور ہو جاتی ہے, تو اس کو ایف بی آئی کہنے کی وجہ سی آئی اے کہتی ہے. تو 360 لوگ دیے اور بطور آپ کے ایک پیرلل گورنمنٹ بھی چلتی تھی. یہ تو ایک بہت بڑا فیلور تھا اس ملک کے ساتھ. اس ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی بھی تھی. اور ہم اور آپ پولیٹیکل لوگ ہیں, اگر اس سسٹم میں ابھی بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اگر اس طریقے کی پیرلل گورنمنٹ چلتی ہو اور رحمان ملک اس قسم کی اس کو پتہ بھی نہ ہو, پیچھے سے کام ہوتا رہے, تو ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. کیونکہ الٹیمیٹلی جیسے آج آپ جواب دہ ہیں, یہاں بیٹھے ہیں, آپ اپنی وضاحت کرتے ہیں, تو ہم کسی اور کا برڈن اپنے گلے میں کیوں لیں. مگر جب ہم حکومت کا حصہ بنتے ہیں, اگر ہم وہ چیزیں نہیں کر سکتے, اس حکومت کو نہیں کر سکتے جس کا ہم حصہ ہیں, تو پھر ہمیں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. ایک بات دیکھیں, یہ جو باتیں ہیں, ابھی ایک بات چل رہی ہے کہ ایک جنرل صاحب ہے, اس نے جنرل آئی تھنک جاوید یا کوئی جنرل جاوید ناصر اس نے اپنے لکھا ہے کہ تو میں کہا کہ جی میں نے بوسنیا کو شاید کسی کو مسلمانوں کے حق میں نے اسلحہ دیا تھا. اور وہاں پہ اسی کیس پہ امریکہ میں کیس چل رہا ہے اسی جنرل کے اوپر. اس لیٹر کو لے کے وہ چلے گئے کورٹ میں کہ یہ دیکھو جی, اس نے جب دوسرے مسلمان ملک کے بندے نے بیٹھ کے ہمارے مسلمانوں کی مدد کی تو میں نے اپنے مسلمان قوم کی مدد کی ہے, اس کو اس نے بنا دیا. اب یہ بات آ رہی ہے کہ کل امریکہ نوٹس نکال دے گی کہ بھائی اس کو ہمارے حوالے کرو, جاوید ناصر کو. کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ کس صورت میں اس نے یہ کہا ہے؟ آیا وہ مینٹلی سک تو نہیں جنرل کہ اس نے ایسے اپنی شو بازی میں یہ باتیں کر دی کہ میں نے یہ کیا تھا؟ کبھی کبھی لوگ بڑھ کے مارتے ہیں, جیسے کسی پرانے زمانے میں کہاوت ہوتی تھی, ایک آدمی ہوتا تھا, بڑی بڑی مونچھیں ہوتی تھیں, جو کرائم ہوتا تھا اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا, کرے اور جی میں نے کیا ہے, اور ایک دن وہ گلے میں اس کو پڑ گیا, کیا اس نے کچھ نہیں. تو ایسے ہی کہ پیر صاحب نے کیا کچھ نہیں, مگر گلے میں ضرور ان کے پڑتا ہے کہ ان کے زمانے میں 360 اور ان کا جو لیڈر تھا اس نے کہا ہے. یہ نہ میں نے کہا ہے نہ آپ نے کہا ہے نہ کسی نہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز مشرف نے اپنی کتاب میں جو دعویٰ کیا وہ غلط ہے, یہ انہوں نے آن دی ریکارڈ کہہ دیا ہے. مگر وہ لیڈر تھا نا اس وقت کا, اور کتاب اس کی ابھی نہیں آئی ہے, کتاب اس کی اس وقت آئی ہے جب حکومت میں تھا وہ. اس کتاب سے ان کو ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز ملے ہیں, اور اسی وقت پیر صاحب اس کے کیبنٹ کے منسٹر بھی تھے. میں آج بھی میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کروں گا کہ ان 2 سالوں میں نے آپ کو وہ ڈیٹس بتائی ہیں, ان 2 سالوں میں ایک چھوٹی سی بات پاکستانی امریکہ کے حوالے ہم نے نہیں کیا. پیر صاحب پاکستانی نہیں, غیر پاکستانی حوالے کیے. دیکھیں غیر پاکستانی علیحدہ ایک بات ہے. ہاں وہ غیر پاکستانی ایک منٹ مجھے اجازت دیں کر. غیر پاکستانی کا میر صاحب ایک طریقہ کار تھا کہ جو کسی غیر ملک کا تھا نا باشندہ پکڑا جاتا تھا یہاں سے ہمارے ہاں, اس کی حکومت سے پوچھا جاتا تھا پہلے, ٹھیک ہے, جو طریقہ کار تھا. جب اس کی حکومت الاؤ کرتی تھی یا ان کو اعتراض نہیں ہوتا تھا تو پھر ہم اس کے حوالے کرتے, اور وہ حکومت خود اپنے اس آدمی کو لینے کو تیار نہیں ہوتی تھی. جی یہ وجہ دیکھیں, یہ کتاب اس وقت چھپی جب حکومت مسلم لیگ کیو کی تھی, اور مسلم لیگ کیو پرویز مشرف کی بیک بون تھی. اور اس وقت یہ تردید ہونی چاہیے تھی کہ جنرل نے یہ غلط بات کی ہے, نہ ہمیں پیسے ملے ہیں نہ 360 لوگ ہم نے بھیجے ہیں. اس وقت تردید ہونی چاہیے تھی. یہ ابھی کی بات ہوتی تو ہم مان لیتے. جی یہ پوائنٹ تو ویلڈ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں عرض کروں گا اس میں تردید میں اس کی ضرور کرتا اگر ان 370 لوگوں کا انہوں نے ٹائم فریم بتایا ہوتا. اگر انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ یہ 2002 نومبر سے لے کے سپتمبر 2004 تک اتنے لوگ گئے ہیں اس میں, تو میں ضرور تردید کرتا. جب ٹائم فریم ہی نہیں ہے, ممکن ہے میرے جانے کے بعد 3 سال اور بھی میرے بعد ایک اور وزیر داخلہ رہے, ان کے ٹائم ہی ہوا. اور دوسرا, مجھ سے آج آپ نے سوال پہلی دفعہ پوچھا ہے, مجھ سے پہلے سوال کسی نے کیا نہیں اس بارے میں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ میرے علم میں کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے جو کہ امریکہ کے حوالے ہوا. اور آفس دیکی صاحبہ کے بارے میں ایک اور بھی عرض کر دوں, حمید صاحب کو میں, جو آپ نے لکھا بھی بڑی ضروری ہے چیز کہ سب نے کہا جی 2003 میں مارچ میں پکڑی گئی 2003 میں, اور اس کو امریکہ کے حوالے کر دیا. 2004 میں امریکہ ہر
کچھ عرصے کے بعد کوارٹرلی ایک موسٹ وانٹیڈ لسٹ شائع کرتا ہے، جو اس کو مطلوب ہوتے ہیں ان کے مطابق دہشت گرد یا جو فیوجیٹیوز ہوتے ہیں. 2004 میں جو ان کی لسٹ شائع ہوئی امریکہ کی، اس میں آفیہ صدیقی کا نام تھا. تو اب یہ سوچنے کی بات نہیں کہ اگر 2003 میں اس کو ہم نے پکڑا، امریکہ کے حوالے کیا ہے، تو 2004 میں جو 7 ٹاپ کے جو 7 انہوں نے جو نام لکھے تھے فیوجیٹیوز کے، اس میں ان کا نام تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے ہاتھ میں بھی وہ نہیں تھی. اور ایک اور میں یہاں پہ انتہائی سب کے ساتھ احترام کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ مجھے آفیہ صدیقی صاحب کی فیملی کے ساتھ انتہائی مجھے ہمدردی ہے، میری سمپتھی بھی، اور میں قومی اسمبلی میں کئی دفعہ اس ایشو کو خود اٹھا چکا ہوں. میں نے موجودہ حکومت سے کہا جی کہ آپ اس بارے میں ایک ڈیلیگیشن بنائیں اور آپ امریکہ کے پاس جا کے، ہم سب تیار ہیں جانے کے لیے، کہ تاکہ ہم آفیہ صدیقی کی رہائی کے لیے ہم کوشش کریں. جب ان کے ٹرائل ہو رہا تھا، ہمیں آفیہ صدیقی کے کیونکہ مجھے کوٹ کیا گیا نا ان کی فیملی کی طرف سے، تو ان کی فیملی نے مجھے آج تک کبھی کسی نے مجھ سے بات نہیں کی کہ آئیے آپ اپنی آ کے بتائیے جی، ایویڈنس دیجیے کہ واقعی آپ نے اپنا بیان دیا ہے کہ آپ وہ پکڑی گئی تھی، تو ہم آپ کا بیان جو ہے عدالت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. اور آپ نے خود یہ آج کے اپنے اس میں لکھا ہے، جو آپ کا آرٹیکل ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ 2008 میں وہ اپنے سگے ماموں کے پاس، شمس صاحب، فاروقی صاحب جو یہاں پہ اسلام آباد رہتے ہیں، ان کے پاس دو دن رہی آ کے وہ. تو یہ کنفیوژن جو ہے نا، آفیہ صدیقی صاحب کو انصاف ملنا چاہیے اور ہماری حکومت کو انصاف دلوانا چاہیے. لیکن سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ 2003 مارچ سے لے کے جولائی 2008 تک وہ کہاں رہی ہیں. لیکن ان کی واپسی کے لیے تو آپ دونوں کو اکٹھے آواز بلند کرنی چاہیے. مکمل طور پر ایک چیز میں کہہ دوں، آفیہ صدیقی کب گئی، کہاں سے گئی، کیسے گئی، کس وقت گئی، کم سے کم ہمارے زمانے میں نہیں گئی. مگر اتنی کریڈٹ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں دینی چاہیے کہ اس حکومت نے ان کے 2 بچے واپس کیے، واپس کروائے، اور تیسرا بچہ بھی آ جائے گا. یہ کریڈٹ دے دیں آپ ان کو، اتنا تو کر دیں. بہت اچھا کیا. ایک میری گزارش، ان کے معصوم بچے جو جسی کے ہاتھ میں تھے، جو غائب تھے، کوئی نہیں واپس کروا سکا، وہ بچے آ گئے. اور انشاءاللہ تعالی کوشش چل رہی ہے کہ آفیہ صدیقی کو بھی لے آئیں گے واپس. اور انشاءاللہ آپ یہ بھی بتائیں گے کہ یہ 2 بچے آپ نے کن سے برآمد کر کے دیے؟ یہ کروں گا کہ یہ جو 2 احمد اور جو ان کی بیٹی ہے نا جی مریم، وہ برآمد کیا اور بڑا اچھا کیا. بٹ ہم یہ سننا چاہیں گے، ساری قوم سننا چاہے گی کہ کہاں سے آئے وہ، اور وہ 5 سال کہاں پہ رہے ہیں. اور ان کا تیسرا بیٹا جو سلیمان ہے، ہم یہ بھی شاہ صاحب اگر بتا سکتے ہیں یا جو بتائے گا رحمان ملک صاحب کہ سلیمان کہاں پہ آج تیسرا بیٹا ان کا. اتنی دیر وہ 2 بچے تو ان کی برآمد ہو گئے، سلیمان کی برآمد آج تک نہیں ہو سکا. اس کی کیا وجوہات ہیں کہ 1.5 سال ہو گیا، 2 بچے برآمد ہوئے، تیسرا رہ گئے یہاں پہ. ایک چیز ہے، جب کوئی کام غلط کر جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے. ہم نے 2 بچے کر لیے تو تیسرا بھی آ جائے. بچے کہیں چھپا کر رکھے ہوئے؟ ہم نے تو نہیں رکھے نا، لینے پڑتے ہیں نا جن کے ہاتھ میں، جن کو آپ نے دے دیے تھے، جن کو پیر صاحب آپ لوگوں نے، آپ نے نہیں مگر آپ کے جنرل نے پیسوں پہ جب بلینس آف ڈالرز لیے تو ان کو دیے. ایک جنرل نے، ایک عامر نے دیے، جس کو آپ بھی اب اون نہیں کرتے. تو آپ کہتے ہیں کہ اب پرویز مشرف نے ڈالر والوں کو ہی دیے، اور اب ہمیں ان سے آہستہ سے واپس لینے پڑتے. نیچرلی جس کے پاس ابھی خاتون ہے وہ تو بچے بھی ان کی. میر صاحب ایک مصر میری ریکویسٹ شاہ صاحب سے ہوگی. دیکھیں ہم اپنا ایک بھائی چارگی کی بات کریں. شاہ صاحب، پوری قوم اس کی چیز کی منتظر ہے. میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں آپ سے کہ جو بقول میں ان کے نام حکومت کے یا بقول ایک پرسپشن کے پرویز مشرف نے جو لوگ حوالے کیے امریکہ کے، اس کے بدلے جو ڈالر ملے ہیں، ان کے بدلے جو پاکستان آرمی کو فائٹ کرنے کے لیے وار آن ٹیرر ملے، وہ اس کی بات نہیں کر رہا. جو ریوارڈ میں پیسے ملے ہیں وہ تو پاکستانی حکومت کے کھاتوں میں آئے نا. یہ کائنڈلی وہ ضرور میں آپ سے ہم وہی تو ڈھونڈ رہے ہیں. آپ بتائیں وہ کس کھاتے میں ڈھونڈ رہے ہیں نا. وہ ہم وہی ڈھونڈ رہے ہیں کہ $11 بلین گئے گا. نہیں، 11 بلین نہیں ریوارڈ میں ملے، 11 بلین ریوارڈ میں نہیں ملے. جو پاکستانیوں کو ان کے بقول بیچا گیا، ان کے برعکس جو پیسے ملے وہ تو کام کو بتایا نا کہاں پیسے کس اکاؤنٹ میں آئے، کس ایجنسی کے اکاؤنٹ میں آئے، کس حکومتی بینک کے اکاؤنٹ میں آئے، یہ تو پتہ لگنا چاہیے. اس کے لیے میں ایک گزارش کر دیتا ہوں کہ آپ ایک اسمبلی میں سوال پٹ کر دیں، کوشچن کر لیں کہ یہ جو ریوارڈ منی ملی تھی یہ کہاں ہے، کس اکاؤنٹ میں گئی، کیسے گئی، کتنا ملا، وہ آپ کو جواب مل جائے گا پارلیمنٹ کے اندر. میرا سوال اس پروگرام کے ذریعے آ گیا. چلو میں لکھ کے دے دیتا ہوں. نہیں، سوال ڈال دیجیے. ایک وقفہ لیتے ہیں جی، اور وقفے کے بعد ہم اب ان دونوں معزز مہمانوں سے یہ پوچھیں گے کہ اس وقت پاکستان کی جو سیاسی فضا ہے اس میں بہت زیادہ انتشار اور مایوسی کے بادل منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سیاسی استحکام اس ملک میں کیسے لایا جائے؟ دونوں بہت ہی سینئر پارلیمنٹرین ہیں، یقیناً ان کے پاس اس سوال کا جواب ہونا چاہیے. سوال پوچھیں گے ایک وقفے کے بعد.